میں ایک اسکول ٹیچر ہوں. جب بھی میں اپنے ساتھ والے ٹیچر سے دین کی بات شروع کروں تاکہ ان کے علم میں اضافہ ہو، ہر کوئی کہتا ہے کہ دین کی بحث نہیں کرنی چاہیے. ان کا کیا کریں؟ ہمارا دل کرتا ہے کہ وہ بھی ہماری طرح رائے راست پر آ جائیں. دل ضرور کرتا ہے، لیکن آپ نے کوئی ٹھیکہ تو نہیں اٹھایا ہوا. جو بندہ دین کی بات نہیں سننا چاہتا، یہ تو اللہ کے نبی کو اجازت نہیں دی گئی کہ آپ نے اس کو بات زبردستی سنانی ہے. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، آپ ڈر اس کو سنائیں جو ڈرتا ہے اللہ کی دھمکی سے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں. لیکن وہ حال پہ چھوڑنے کا انجام کیا ہونے والا ہے وہ بڑا خطرناک ہے. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ. اس کو تو ہم بڑی آگ پر پیش کریں گے جہاں یہ نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں. فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، اے نبی اس قرآن کے ذریعے اس کو ڈر سنائیں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. بس باقیوں کو چھوڑ دیں، ایک دفعہ بتا دیا کافی ہے. باقی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے، آیات شیئر کروائیں، احادیث شیئر کروائیں، لیکن پرائمری رسپانسبلٹی آپ پر آپ کے گھر والوں کی اصلاح کی ہے، جو آپ کے انڈر ہے، جو آپ کی رعیت ہے. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ حکمران اپنی رعایا کے اوپر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک مرد اپنی بیوی اور بچوں پر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک عورت اپنے خامند کے مال اور اولاد کے اوپر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ کام ہے جو آپ نے کرنا ہے.